الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حال کے اندر ہماری بحث تھی اور گفتگو یہاں پہ پہنچی 7 وشرطها التنکیر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو حال کی شرائط میں سے یہ ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے جی، نکرہ ہونا چاہیے، یعنی حال کو یہ مؤنث کے طور پہ لے رہے ہیں، حال یعنی حالت، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ حال ایسا وصف ہوتا ہے کہ جو حالت کو بیان کرتا ہے، اور کیفہ کے مقابلے میں کیفہ کے جواب میں کیا ہے وہ چیز واقع ہو سکتی ہے۔ تو حال کو مثلا مذکر استعمال نہیں کرتے، مؤنث استعمال کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ کیا ہے شرطها یعنی مؤنث کی پلٹائی کس کی طرف، حال کی طرف، کہ حال کی شرط کیا ہے کہ یہ معرفہ نہیں ہونا چاہیے، نکرہ ہونا چاہیے۔ شرط الحال ان تکون نکرۃ، حال کی شرط کیا ہے کہ یہ نکرہ ہونا چاہیے۔ فإن جاءت بلفظ المعرفہ، اگر یہ معرفہ کے لفظ کے ساتھ آ بھی جائے تو واجب تأویلها بنکرۃ، تو اس کی تعویل جو ہے وہ نکرہ کے ساتھ کرنا کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ یعنی لفظ وہ معرفہ لکھا ہوا ہوگا، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے، اس کا معنی کریں گے، اس کی تفسیر اور تبیین کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، نکرہ والی ہو جائے گی۔ وذالک کقولہم، جیسا کہ عربوں کا یہ قول تھا کہ ادخلوا، کہ تم سب لوگ داخل ہو جاؤ، لیکن کس حالت میں داخل ہونا ہے، اول فالاول، ٹھیک ہے۔ الاول فالاول کا کیا مطلب ہوتا تھا، الاول فالاول یعنی ترتیب سے، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اس کی وہ تعویل کرتے تھے کہ یہاں پہ مترتبین جو ہے نا، یہ تھا لفظ مترتب، ترتیب رکھنے والا، مترتبون یہ حالت رفعی میں ہے، تو چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے تو مترتبین کہیں گے، یعنی ادخلوا مترتبین، یہ مترتبین کیا ہے، یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے، اور اس مترتبین کی جگہ پہ ہم نے الف لام کے ساتھ جو معرفہ ہے وہ ذکر کیا، الاول فالاول کو۔ تو یہ الاول فالاول کی کیا تعویل ہو جائے گی، مترتبین سے کیا تعویل ہو جائے گی، یعنی ترکیب کیا ہوگی، ادخلوا فعل اور واو یہاں پہ فاعل ہو جائے گا، الاول کیا ہے، اس واو سے کیا واقع ہو رہا ہے، حال واقع ہو رہا ہے، فا عطفہ، اور الاول کیا ہے، اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے پہلے والے اول کے اوپر۔ فی تعویل مترتبین، یہ کس کی تعویل میں ہو جائے گا، مترتبین کی تعویل میں ہو جائے گا۔ اچھا، وَأَرْسَلَهَا عَلَى الْعِرَاقَ، دوسری جو ہے وہ یہ ارسلها، یعنی اس مرد نے بھیجا، ہا اس خاتون کو، کس حالت میں بھیجا، علی العراق، عرقہ اور معارکہ یہ کس لفظ میں استعمال ہوتا ہے، لڑائی کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو العراق یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، عارقہ سے مصدر ہے میرے خیال میں، عراقن و عراقن، لڑائی کے معنی میں آتا ہے۔ تو در حالہ کہ وہ خاتون لڑائی کر رہی تھی تو اس کو کیا بھیجا، ارسلہا فی حالت العراق، تو عراق کے اوپر الف لام داخل ہوا تو اس کی آپ تعویل کریں گے۔ اب تعویل کی جگہ پہ ہم کیا لے کر آتے ہیں، اس میں وصف لے کر آنے ہیں، عارقتن ہم یہ بنا لیں، یعنی ارسلہا عارقتن، ٹھیک ہے، کہ اس نے اس خاتون کو بھیجا کس حالت میں، کہ وہ لڑائی کر رہی تھی، عارقتن۔ ہاں، اگر یہ عراق کو حال کس سے بناتے ہیں، ہا ضمیر سے بناتے ہیں، ارسلہا سے، یعنی ذوالحال اس کا کیا ہے، ہا سے بناتے ہیں۔ اگر خود سے ارسلہ کی ضمیر سے حال بناتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اس نے خاتون کو بھیجا عارقن، کہ جب وہ خود کیا تھا، جب ہا سے بناتے ہیں پھر عارقتن کہنا پڑے گا اس میں پھر۔ اچھا جی، وقراءۃ بعضہم، اسی طریقے سے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اگر بعض لوگوں کی قراءت لیں تو اس میں ہمیں حال جو ہے وہ معرفہ بنتے ہوئے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ قرآن مجید کی جو قراءت ہے وہ کیا ہے کہ لیخرجن ہے، لیخرجن العز منہا الذل، لیخرج باب افعال سے ہے، اور باب افعال کیا ہے، متعدی کے معنی میں آتا ہے، یعنی خروج اور اخراج میں کیا فرق ہے، خارجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، نکلنا،
اور اخراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکالنا، ٹھیک ہے۔ اخرج سے کیا بنتا ہے؟ یخرج بنتا ہے، اور خارج سے کیا بنتا ہے؟ یخرج بنتا ہے۔ اب اس آیت میں اگر یخرج پڑھیں جو کہ ہے یخرج ہے میرے خیال میں، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ تاکہ جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو اس سے کیا نکال دیں، تو پھر اس کی ترکیب میں کیا ہو جائے گا؟ لیخرجن العز، العز کیا واقع ہوگا؟ فاعل واقع ہوگا، اور الاذل کیا واقع ہو جائے گا؟ مفعول واقع ہو جائے گا۔ لیکن جو بعض کی قرات ہے اس میں اگر آپ لیخرج پڑھیں، لیخرج کیا مطلب؟ نکالنا نہیں ہوتا، نکل جانا ہوتا ہے۔ لیخرجن العز منہا، کہ اس جگہ سے نکل جائیں۔ کون لوگ نکل جائیں؟ جو عزت والے ہیں، عز عزت نکل جائیں۔ پھر اذلہ کو کیا بنائیں گے؟ پھر اذلہ کو اس کا حال بنانا پڑے گا کہ یہاں سے عزت والے نکل جائیں۔ کس حالت میں نکلیں؟ ذلیل ہوتے ہوئے، یعنی اس حالت میں نکلیں کہ اب ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ذلیل ہو رہے تھے۔ تو ابن ہشام یہ فرماتے ہیں کہ وَقِرَاءَةُ بَعْضِهِمْ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ، کہ انہوں نے یا کو فتح دیا۔ یا فتح دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یخرجن کی جو یا ہے اس کو فتح دیا، اور را کو کیا ہے؟ ضمہ دیا۔ یعنی شارٹ کٹ میں کیا رکھیں کہ یخرج انہوں نے ثلاثی کیا پڑھا؟ ثلاثی مجرد سے انہوں نے بنایا، ثلاثی مزید فی یعنی باب افعال سے نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت کی جو قرات ہے یخرج کو ثلاثی مجرد سے پڑھا گیا ہے، تو ثلاثی مجرد سے جب پڑھیں گے تو پھر الاذلہ کیا واقع ہو جائے گا؟ الف لام کے ساتھ حال واقع ہو جائے گا، اور الف لام کیا؟ معرفہ والی ہے، تو پھر اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ ہمیں تعویل کرنی پڑے گی، یعنی الاذلہ کی جگہ پہ ذلیلاً کیا ہے لفظ لگانا پڑے گا۔ وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ وَنَحْوُهَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى زِيَادَةِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ، یہ جو مقامات ہیں اور اس جیسے دیگر مقامات کو نکالا جا سکتا ہے، یعنی ڈھونڈا جا سکتا ہے مختلف جگہوں سے، یعنی نکالا گیا ہے کس بنیاد پہ؟ کہ علی زیادت الالف واللام، کہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف اور لام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ حال کی مثالیں ہیں کہ جس حال میں الف لام کا اضافہ کر کے اسے کیا بنایا گیا ہے؟ معرفہ بنایا گیا ہے۔ وَقَقَوْلِهِمْ، اور اسی طریقے سے کچھ مثالیں ہمارے پاس اور بھی ہیں کہ جہاں پہ الف لام حال کے اوپر نہیں ہوتا، حال خود نکرہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے معرفہ کی طرف، تو جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے کہ ایک تو الف لام معرفہ لگی ہوئی، اور دوسری کیا ہے کہ جو معرفہ کی طرف کیا مضاف ہو۔ مثلا وہ غلام و زیدن میں غلام کو کیا کہتے تھے؟ معرفہ کہتے تھے، کیونکہ یہ زید کی طرف مضاف ہے۔ یا غلام و کا میں غلام کو معرفہ کہتے تھے، کیونکہ یہ کا ضمیر جو ضمیر کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس کی طرف مضاف ہے۔ تو اب اجتہد تم محنت کرو، کوشش کرو۔ وحدہ کا اکیلے، یعنی در حالہ کہ تم اکیلے ہو تو وہ کیا کرو؟ تم محنت کرو، یعنی اجتہد منفردن، اس کی تعویل ہم کریں گے منفردن، کہ تم بس اکیلے رہ کے تم محنت کرو، باقیوں کو چھوڑو، باقی کیا کر رہے ہیں ان کو رہنے دو، تم اکیلے کیا محنت کرو۔ تو یہاں پہ مشکل کیا پیدا ہوگی کہ اجتہد فعل ہو گیا، انت اس کے اندر فاعل ہو گیا، وحدہ کا وحدہ کا پڑا ہے، وحدہ کا کوئی اس کا مفعول نہیں بنائیں گے، اس کا کیا بنائیں گے؟ حال بنائیں گے۔ ہم کہیں گے اجتہد کے اندر جو ضمیر ہے انت، اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے وحدہ کا۔ تو جب یہ سوال ہوگا کہ بھئی وحدہ کا تو یہاں پہ معرفہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ چونکہ معرفہ واقع ہوا ہے تو لہٰذا اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ تعویل کرنی پڑے گی۔ وَهَذَا مُؤَوَّلٌ، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی بما، اس چیز کے ذریعے سے کہ لا اضافۃ فیہ، کہ جس میں اضافہ پھر نہ ہو۔ اور تقدیر آپ کیا بنائیں گے؟ یعنی اجتہد منفردن، تو وحدہ کی جگہ پہ منفردن لفظ لے کر آئے کہ جس کے اندر اضافہ کیا نہیں ہو رہا، تو یہ سیدھا سیدھا کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ تو یہ بنیادی شرط ہے حال کے اندر، ایک ہی شرط ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو معرفہ نظر آئے کسی جگہ پہ حال بنتا ہوا معنی کے اعتبار سے، تو وہ یقیناً وہاں پہ مراد کیا ہوگی؟ وہی نکرہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، مراد وہاں پہ نکرہ ہوگی، اور یہ ویسے کیا یہ جملہ مشہور ہو گیا ہوگا معرفہ کے طور پہ۔ وشرط صاحبہا یعنی صاحب حال، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ذو الحال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذو بھی صاحب کے معنی میں آتا ہے، تو ابن ہشام اس کے لیے تعبیر کیا بول رہے ہیں؟ صاحب الحال کی بول رہے ہیں، یعنی حال والا۔ صاحب یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ والا کے معنی میں ہوگا۔ جو ذو الحال ہے اس کی چار شرطیں کیا ہیں؟ اہم ہیں یہاں پہ، کہ وہ یا معرفہ ہونا چاہیے، یا مخصوص ہونا چاہیے، یا بالکل عموم ہونا چاہیے، یا پھر اگر کچھ بھی نہیں ہے نکرہ ہے تو بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی حال اس کا پہلے ہو
اور خود یہ کیا ہے بعد میں آ جائیں. اب ایک ایک شر کی کیا یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں. اس میں شر میں آ جائیں تو اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں. اے شرط صاحب الحال واحد من امور اربع، کہ صاحب حال کی جو شرط ہے ان 4 میں سے ایک ہوگی، یعنی ذوالحال جو ہے وہ ان 4 میں سے ایک واقعہ ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا ذوالحال کیا ہے؟ یا تو ذوالحال کیا ہوگا؟ تعریف معرفہ واقعہ ہوگا. کہ قول تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے خش عن ابصارہم یخرجون. اچھا جی، خشان کہتے ہیں کہ یہ حال مقدم ہے. ذوالحال اس کا کیا آ رہا ہے؟ یخرجون بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یخرجون یعنی وہ نکل رہے ہوں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ خشیت میں ہوں گی، جھکی بھی ہوں گی. تو یخرجون کے اندر جو ضمیر ہے وہ ذوالحال واقع ہو رہی ہے، صاحب الحال واقع ہو رہی ہے. تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعرف المعارف کہتے ہیں، کہ معرفہ میں سے جو سب سے زیادہ معرفہ ہے وہ یہ ضمیر ہی ہے. حال من الضمیر فی قول تعالیٰ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے یخرجون جو آخر پہ ہوا ہے، اس سے حال واقع ہو رہا ہے. خشان کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے. اور ضمیر کیا؟ اعرف المعارف ہے. خشان کا جو فاعل ہے ابصارہم واقع ہو رہا ہے، یعنی خود حال کا اپنا فاعل ہوگا. یعنی خشان حال واقع ہو جائے گا، ابصارو اس کا فاعل واقع ہو جائے گا، جو ہم کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. اور یخرجون کیا ہے؟ فعل، اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے، ضمیر لے لیں یا واو کو اس کا فاعل بنا لیں، اور خشان ابصاروں میں اس کا حال مقدم ہو جائے گا. یعنی اگر سیدھی عبارت کریں تو یخرجون خشان ابصارہم یوں ہو جائے گا. وثانی، دوسرا کون سا ذوالحال واقعہ ہو سکتا ہے؟ جب اس کی تخصیص ہو. تخصیص کسے کہتے ہیں؟ کہ معرفہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا نکرہ، لیکن اس کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے کہ فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، 4 دنوں میں کہ جو سائلین کے لیے کیا ہیں؟ برابر ہیں، مانگنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ سواء جو پڑھا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حال ہے. کس کی حالت ہے؟ 4 دنوں کی حالت ہے. کہ وہ 4 دنوں کی حالت کیا ہے؟ کہ در حال ہے کہ وہ 4 دن برابر ہوتے ہیں کن کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے. تو اربع کے لیے کیا واقع ہو گیا؟ حال واقع ہو گیا. اربع مضاف ہو رہا ہے ایام کی طرف. ایام خود کیا ہے؟ نکرہ ہے. ایام تو معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اربع بھی نکرہ ہو گیا، ایام کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ کی طرف مضاف ہونے سے معرفہ نہیں بنتا، لیکن نکرہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مخصوص بن جاتا ہے. اس کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال رجل قوم کہتے ہیں مثلا. ٹھیک ہے. رجل کون سی مثال؟ ہاں عبد مومن. ہاں یہ جو ہے نا والعبد مومن، یہ یعنی مضاف علیہ کی مثال دیں. ٹھیک ہے. موصوف صفت کی مثال ہے، اس سے بھی کیا نکرہ خاص ہو جاتا ہے، مضاف کے ذریعے سے بھی کیا خاص ہوتا ہے. تو یہ مثال لے لیں. ٹھیک ہے. رجل مدرسۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدرسہ عمومی آپ نکرہ بنائیں، المدرسہ نہ کہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی خاص ہو جائے گا. وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ نَكِرَةً، یعنی اربع کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. وَلَكِنَّهَا مُخَصَّصَةٌ، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. کس وجہ سے؟ سبب کیا بنا ہے؟ بالاضافت الی ایام، کیونکہ یہ پھر ہر 4 مراد نہیں ہے. 4 سے مراد کیا ہے؟ 4 دن ہے، لیکن وہ 4 دن بھی کیا وہ معین نہیں ہے. تو نکرہ تو ہے بالآخر، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ دائرہ اس کا تنگ ہو گیا ہے. اچھا جی. تیسرا جو ذوالحال واقع ہوتا ہے وہ تعمیم ہوتی ہے، عمومی بالکل کوئی بھی. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، کوئی بھی ہم نے قریہ ہلاک نہیں کیا. قریہ یعنی اہل قریہ، مگر یہ کہ اس قریہ کے لیے یعنی اس قریہ والوں کے لیے کیا ہے؟ منذر، ڈرانے والے پہلے بھیجے، انذار کرنے والے. منذرون لہا یعنی لہا منذرون، منذرون سے پہلے جو جار مجرور ہے لہا وہ اسی کے کیا متعلق ہے، یعنی منذرون لہا ایک ہی کیا جملہ ہے. تو منذرون یہاں پہ کیا ہے؟ تو منذرین ہونا چاہیے تھا نا.
نیچے جو حقیقت منظرون کو مبتدا بنایا، یہ جو حاشیہ میں رکھی کیا بنایا پڑھیں؟ مبتدا بنایا، منذرون مبتدا ہے، لا اس کی خبر ہے، پورا جملہ یعنی لا جو خبر مقدم اور منظرون مبتدا بنایا۔ ہاں منذرون موجودون لہا کیوں بنایا؟ پورا جملہ کو حال بنایا۔ اچھا لہا منظرون پورا جملہ حال۔ پورا جملہ حال ہے۔ تو اسی وجہ سے ابن شام نے کیا کہا کہ فجملۃ لہا منذرون، یوں کر کے، ٹھیک ہے کہ پورا جملہ یہاں پہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ فقط منذرون کو حال لیتے ہیں تو پھر وہ سوال اٹھے گا کہ بھئی پھر منذرین کیوں نہیں پڑھا، اور لہا کو پھر اس کے متعلق نہیں کریں گے، کیونکہ جب لہا اس کے متعلق ہو جائے گا تو پھر تو یہ ایک بن جائے گا نا، ہم نے دو بنا کے رکھنے ہیں نا۔ دو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ لہا کو کسی محذوف کے متعلق کریں، ٹھیک ہے، منذرون موجود یا موجودون، منذرون موجودون لہا یوں کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ منذرون مبتدا مؤخر اور لہا کیا ہو جائے گا؟ خبر مقدم، جار مجرور جس اسم کے متعلق ہو رہا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم۔ یہ اسم فاعل ہے نا منذرون، خود اسم فاعل مبتدا واقع ہو سکتا ہے؟ یعنی جب وہ بعد میں آئے نا، نکرہ جب واقع ہو بعد میں، ویسے تو واقع نہیں ہو، شروع میں تو واقع نہیں ہو سکتا نکرہ بن کے، ہاں ماں بعد اس کا فاعل واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، شروع میں ضاربن رجل جب کہیں گے تو ضاربن کا فاعل رجل ہو جائے گا، تو اسے وہ کیا کہتے تھے؟ صد مسد الخبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعد میں آنے کی وجہ سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو اس وجہ سے کیا فرمایا کہ فجملۃ لہا منذرون حال من قریۃ، یہ جو لہا منذرون پورا جملہ ہے نا، یہ قریۃ ان سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال واقع ہو رہا ہے۔ وہی نکرۃ، اور قریۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ عامہ کیسے ہے؟ وہی کہتے ہیں وہی نکرۃ عامۃ لوقوعہ فی سیاق النفی، کیونکہ یہ نفی کے سیاق میں واقع ہوا ہے، پہلے نفی واقع ہو گئی، وما اہلکنا من قریۃ، کوئی بھی گاؤں اس کو ہم ہلاک نہیں کرتے۔ تو نفی کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ عمومی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی نفی تب ہوتی ہے کہ جب اس کا ہر قسم کا فرد کیا ہو جائے؟ منفی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وجود کے لیے سارے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، سارے افراد کا ہونا، ایک فرد کافی ہوتا ہے۔ یہی کہہ رہے تھے نا کہ انسان کے اگر آپ نفی کرتے ہیں تو پھر سب کی نفی کرنی ہوگی، ایک بھی نہ ہو۔ اگر وجود انسان کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان کو کافی ہے۔ تو چونکہ یہ نفی کے سیاق میں واقع ہو رہا ہے تو لہذا قریہ سے مراد آپ کو عمومی لینی پڑے گی، یعنی 100% کوئی بھی گاؤں آ جائے۔ تو چونکہ یہاں پہ عموم مراد ہے تو لہذا اس عموم کی وجہ سے یہ اس کا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ حال کیا ہے؟ واقعہ ہو سکتا ہے۔ والرابع التاخیر عن الحال، چوتھا جو ذوالحال ہمارا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جب حال پہلے آ جائے تو اب ذوالحال جو بعد میں آئے گا وہ نکرہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہوتی، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو شروع کی مثال تھی پہلی، خشان ابصارہم یخرجون، وہ بعد میں ذوالحال آ رہا تھا جو کہ معرفہ تھا۔ تو یہاں پہ اب شعر جو بیان کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ جو بعد میں حال آیا ہے وہ نکرہ آیا ہے۔ لمیتا موحشن طللو یلوہ کانہ خللو، شعر کا ترجمہ واضح ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کس چیز کی حالت کیا بیان ہو رہی ہے۔ میہ خاتون کا نام ہے، موحشن ڈرانے والی چیز، وحشت دینے والی، وحشت ناک، اور تلل کسے کہتے ہیں؟ کھنڈرات کو، تلل تو اسے کھنڈرات، یعنی یہ بہت سارے شعر پہلے بھی گزرے ہیں کہ محبوب جب چھوڑ جاتا تھا تو اس کا جو گھر ہوتا تھا وہ کھنڈر بن جاتا تھا، گر جاتا تھا، گرنے کے بعد جو تھوڑے سے اس کے اثرات رہ جاتے تھے، نشانات وغیرہ، جس سے ہم اپنی زبان کہتے ہیں ایرے وغیرہ بنے ہوئے کچھ رہ گئے، آثار رہ گئے، تو وہ تلل۔ تو شاعر حضرات جو ہوتے تھے نا وہ پرانے زمانے کے، وہ محبوب یا محبوبہ جس گھر کو چھوڑ جاتی تھی تو اس کے کھنڈرات کے اوپر بھی کیا شعر کہتے تھے، اس کو تشبیہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی شاعر نے یہی کام کیا ہے کہ جو میہ کے لیے جو تھے نا تلل، کھنڈرات اس کے تھے، اس کو کیا تشبیہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یلوہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا یرو، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔
کأنہ خلل، خلل، خلل کہتے ہیں خلہ کی جمع ہے. خلہ تلوار کی میان رکھنے کا کپڑا جس پر سونے وغیرہ کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تلوار کو میان میں رکھتے تھے جس کپڑے میں، ٹھیک ہے، یعنی تلوار کو جس کپڑے کے اندر رکھ دیتے تھے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیتے تھے، تو اس کپڑے کے اوپر کیا ہے کچھ نقش و نگار وغیرہ کیا بنے ہوتے تھے سونے کے یا کسی چیز کے، وہی نیام ہم کہہ سکتے ہیں، تلوار کی نیام. تو تلوار کی جو نیام ہوتی تھی، تلوار کی نیام کا کپڑا. اچھا تلوار کی نیام کا بھی کپڑا، یہ ہو جائے گا تلوار کی میان رکھنے کا کپڑا، یہ ٹھیک ہے. تو ایک تو تلوار ہوگی، ایک اس کے اوپر میان چڑھانی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی کپڑے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلاف ہو گئے. ہاں، تو وہ جس کپڑے میں رکھتے تھے وہ کپڑا پڑا ہوتا تھا تو اس کے اوپر کیا ہے نقش و نگار کیا بنے ہوتے تھے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو میہ کا جو ہے نا تلل، یعنی میہ جس گھر سے گئی ہے تو اس کے جو کھنڈرات ہیں، یہ تلل کیا ہیں ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیسے کیا وہ خلل ہو. خلل کیا مطلب، یعنی تلوار کا جو کپڑا ہے وہ پڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے کیا نقش و نگار ظاہر ہو رہے ہیں. جس طریقے سے کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سونے کے نقش و نگار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے یہ جو کھنڈرات ہیں یہ بھی پڑے ہیں، اور اس کی یہ ایسی ہیں جیسے کپڑے کے اوپر کیا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. لیکن ان کی حالت کیا ہے، در حالت کہ موہش ہیں. یہ موہش یعنی یہ ڈرانے والے ہیں، اس سے وحشت ہوتی ہے. وحشت کہتے ہیں کوئی کسی گھر سے کوئی چلا جائے تو وہ اب گھر جو ہے وہ وحشت ناک ہو جاتا ہے، ڈراتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اس کا کیا مفہوم ہے. اب اس کی آگے پیچھے جملے کیسے ہوئے ہیں. لمیت تلل، یوں آپ بنا لیں، یعنی تلل موجود لمیت. لمیت یہ جار مجرور خبر مقدم بنا لیں. ٹھیک ہے جی، کس کے لیے خبر مقدم بنایا؟ تلل جو مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، تلل جو مبتدا مؤخر آ رہا ہے وہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن تلل کی آگے صفت بھی آ رہی ہے. کون سے کھنڈرات؟ یلو ہو، جو ظاہر ہوتے ہیں، کأنہ خلل، جیسے کہ کیا ہوں خلل ہوں، تلوار کی میان کا کپڑا رکھنے والا جیسے ہو. تو اب کیا کہیں گے؟ تلل موصوف، یلو کو کیا ہے فعل، فاعل، کأنہ کیا ہے یہ جار مجرور. کأنہ، ہاں خود کأنہ جو ہے نا یہ اس میں تھا نا، کیسے کیا ہے حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، ہو کیا ہے اس کا اسم ہو گیا، خلل کیا ہے اس کی خبر ہوگی. تو یہ پورا جملہ کیا ہے جی، یلو کا کیا ہو جائے گا، اس کے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ یہ فاعل واقعہ ہوتا ہے یا متعلق واقعہ ہوتا ہے؟ متعلق واقعہ ہوتا ہے. یلو ہو تو جملہ صفت ہے، کأنہ خلل کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ کأنہ حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، کأنہ کی خبر ہے. یلو کی ضمیر سے انہوں نے اس کو حال بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی حال بنایا ہوا ہے. یعنی یہ جو کأنہ خلل ہے یہ بھی حال واقعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ حال واقعہ ہو رہا ہے جملہ کس سے؟ یلو کی خبر سے. یعنی یلو کا جو فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے جو تلل کی طرف پلٹ رہی ہے. یلو ہو یعنی وہ کھنڈرات ظاہر ہوتے ہیں در حالت کے کأنہ خلل، کہ وہ کیا ہوں کھنڈرات. ٹھیک ہے، موہشن کیا ہے؟ یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ تلل کے لیے. تو یہ حال کیسے آیا ہے؟ یعنی تلل ذوالحال بعد میں آ گیا اور حال اس کا کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا. یعنی اس عبارت کو بالکل اگر ہم سیدھا کریں تو کیسے ہم سیدھا کریں گے کہ تلل یلوح کأنہ خلل لمیت موہشن، یا تلل یلوح کأنہ خلل موہشن لمیت. لمیت کو بالکل کیا آخر پہ لیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ موہشن حال من تلل، کہ موہشن جو یہاں پہ آیا یہ حال واقع ہو رہا ہے تلل سے. وہو نکرۃ، اور تلل کیا نکرہ ہے یا موہشن نکرہ ہے؟ موہشن لتاخیر عن الحال ہے کیونکہ یہ حال سے کیا آ گیا مؤخر. تلل خود نکرہ ہے، لتاخیر عن الحال ہے کیونکہ یہ حال کے کیا بعد میں آ گیا. یعنی اس جملے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ذوالحال ہوتا تو معرفہ ہے، یا کیا ہوتا ہے مخصوص ہوتا ہے، یا عموم ہوتا ہے، تعمیم ہوتا ہے. یعنی ذوالحال یا معرفہ ہوگا، یا کیا ہے مخصوص ہوگا، یا عموم ہوگا. اگر یہ تینوں نہیں ہے نا، نکرہ ہے محض ہے فقط، تو پھر اس کی شرط کیا ہے کہ وہ بعد میں آئے اور اس کا حال کیا آ جائے؟
پہلے ہے کہ جیسے یہ ہے کہ لمیت موشن طللو، کہ یہ جو ہے مثال ہے ہمارے سامنے ہے. یعنی موشن حال طلل ذوالحال. ہاں موشن حال اور طلل ذوالحال. ذوالحال میں ان 4 شرط میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے. ہاں ذوالحال کے اندر یہ 4 میں سے ایک ہونی چاہیے. اگر پہلی 3 نہیں ہے تو چوتھی کیا پھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام ہمارے سامنے کیا آ گیا کہ حال جو ہے وہ اس کی ایک ہی شرط ہے، نکرہ ہونا، جبکہ ذوالحال کی کتنی شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں. اور ان 4 شرائط کو جو متن ہے اس کے اندر مثالوں کے ذریعے سے کیا بیان کیا ہے. یعنی متن کے اوپر آ جائیں آپ. وہ شرط صاحبہا، یعنی صاحب حال کی شرط کیا ہے؟ التعریف ہو او التخصیص، او لگائے نا، او کس کے لیے ہوتا ہے؟ بدل کے لیے ہوتا ہے کہ یا تعریف ہو، یعنی شرط ایک ہی ہے، 4 میں سے ایک ہونا چاہیے، یا معرفہ ہو، یا مخصوص ہو، یا تعمیم ہو، یا کیا ہو؟ تاخیر ہو. اب سب کی مثالیں دیں. خشان ابصارہم یخرجون میں یخرجون کی جو ضمیر ہے ہم کی یا واو کی، یہ کیا ہے جی؟ معرفہ ہے، اور اس کا حال کیا واقع ہو رہا ہے؟ خشان واقع ہو رہا ہے. فی اربعۃ ایام سوان للسائلین، سوان حال واقع ہو رہا ہے اربع کے لیے، جو کہ مضاف ہو رہا ہے ایام کی طرف، اور مضاف ہونے کی وجہ سے کیا خاص ہو گیا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، لہا منذرون پورا جملہ ہے. یہ پورا جملہ حال واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ قریۃ کے لیے. اور قریۃ کیوں عام ہے؟ کیونکہ یہ نفی کے بعد واقع ہوئے. تو نفی کے اندر جو چیز بھی آتی ہے وہ عمومی آپ کو رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ نفی ہوتی تب ہے کہ جب سب کی کیا کریں؟ نفی آپ کریں. اور لمیت موشن طلل، یہ کس کی مثال ہے؟ کہ طلل یہ ذوالحال مؤخر ہے، اور موشن کیا ہے؟ یہ حال مقدم ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.